الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا كثيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا صدق الله مولانا العظيم قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم کتاب فطرت کے سر ورق جو نام احمد رقم نہ ہوتا کتاب فطرت کے سر ورق جو نام احمد رقم نہ ہوتا تو یہ نقش ہستی ابھر نہ سکتا وجود لوح و قلم نہ ہوتا نہ زمین ہوتی نہ فلک ہوتا نہ عرب ہوتا نہ عجم ہوتا نہ زمین ہوتی نہ فلک ہوتا نہ عرب ہوتا نہ عجم ہوتا اگر وہ امام رسول نہ ہوتے قابل صد تکریم معزز علماء کرام بزرگان محترم اور عزیز ساتھیوں گزشتہ ہفتہ بھی رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سیرت اور آپ کی زندگی کے عنوان سے ہمارے سامنے باتیں آئی کہ حضرت نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سیرت کا تذکرہ آپ کے عادات کا تذکرہ بھی ایک عبادت ہے اور اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا تذکرہ کرنا کہ اس کے مطابق ہم اپنی زندگی کو بنا سکیں اپنی زندگی کو ڈھال سکیں گزشتہ آخر میں یہ بات ہوئی تھی کہ حضرت نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا نام محمد رکھا گیا اور 7ویں دن آپ کا عقیقہ کیا گیا اس پر بات ہو چکی اگر کوئی 7ویں دن عقیقہ نہیں کر سکتا ہے تو 14ویں دن کرے 14ویں دن نہیں کر سکتا ہے تو 21ویں دن کریں یہ طریقہ ہے بعد میں آدمی کوئی بھی دن میں عقیقہ کر سکتا ہے لیکن یہ سنت کہ پیدائش کے اگلے دن مثلا جمعہ کو پیدائش ہوئی تو جمعرات کے دن عقیقہ کرنا اگر ایک چھوٹ گئی تو دوسری چھوٹ گئی تو تیسری اسی طریقے پر خیر آگے رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دودھ پینے کا زمانہ ہمارے سامنے عامتاً دو عورتوں کا تذکرہ آتا ہے کہ دو عورتوں سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دودھ پیا. ایک تو اپنی والدہ محترمہ سے
اور دوسرا حضرت دائی حلیمہ سے۔ لیکن ایک عورت کا ذکر جو ابو لہب کی باندی کنیز، جس کو آزاد کیا تھا ابو لہب نے، حضرت نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پیدائش کے وقت میں اس ثوبیہ کا دودھ بھی رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے پیا ہے۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ، بخاری شریف کی روایت ہے، مسلم میں بھی اس کا تذکرہ ہے کہ حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہما ان کو خواب آیا۔ بخاری میں نام کا ذکر نہیں ہے، لیکن محدثین اس بات کی طرف گئے ہیں کہ خواب دیکھنے والے عباس رضی اللہ تعالی عنہ ہی ہے، جو آپ کے چچا ہے۔ ایک مرتبہ خواب میں ابو لہب آیا۔ ابو لہب نے کہا کہ جس وقت آپ سے میری جدائی ہو گئی ہے، اس وقت سے لے کر اب تک میں بڑی تکلیف میں ہوں، میرے دن اچھے نہیں جا رہے ہیں، لیکن پیر کے دن، سوموار کے دن، ہر سوموار کے دن عذاب میں مجھے تخفیف ہو جاتی ہے، میرے لیے عذاب ہلکا کر دیا جاتا ہے، اور سوموار کے دن مجھے انگلی کے پوڑوے کے بقدر پانی مجھے اللہ تبارک و تعالی دیتے ہیں۔ ہر پیر کے دن مجھے پوڑوے کے برابر پانی ملتا ہے اور عذاب ہلکا کر دیا جاتا ہے۔ کیوں؟ اس کی وجہ علماء مفسرین محدثین نے لکھی ہے کہ جس وقت رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پیدا ہوئے، اس وقت ابو لہب نے پیر کا دن تھا، اور ابو لہب نے باندی کو، اس کی جو ثوبیہ باندی تھی، اس باندی کو انگلی کے پوڑوے سے اس نے آزادی کا اشارہ کیا تھا کہ تو آزاد، میرے گھر میں بھتیجا آیا، اس خوشی میں میں تجھے آزاد کر دیتا ہوں۔ تو ابو لہب نے خوشی کا اظہار پوڑوے سے کیا تھا۔ اس کا انعام اللہ تبارک و تعالی یہ دیتے ہیں کہ تو نے میرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا میں آنے پر تو نے اپنی خوشی کا اظہار کیا، اگرچہ کفر پر تو مرا، لیکن پیر کے دن رب العالمین اس کے عذاب میں تخفیف کر دیتے ہیں، ہلکا کر دیتے ہیں، اور اس کو انگلی کے پوڑوے کے بقدر پانی مل جاتا ہے۔ اگر کوئی مسلمان اپنا پورا جسم اس نبی کے طریقے پر ڈھال دے تو اس کا جسم جہنم کی آگ کو نہیں لے سکتا۔ جب کفر کی حالت میں مرنے والا اتنی بات پر اللہ رب العالمین اس کو انعام دے رہے ہیں، تو ہم مسلمان ہیں اور رب العالمین کی طرف سے تحفہ ملا ہے، تو ہمیں چاہیے کہ ہم اوپر سے لے کر نیچے تک پورا جسم ہمارا سنت رسول پر ہونا چاہیے۔ حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ بانی تبلیغ، وہ اپنے بیٹے کو کہا کرتے تھے، مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ، کہ بیٹا دو باتوں پر عمل کر، ایک بات پر عمل کر لینا، ابدال بن جائے گا۔ ابدال بننا ہے، ہر ایک بن سکتا ہے ہم میں سے۔ بیٹے کو کہتے تھے بیٹا میری بات پر عمل کر لے، ابدال بن جائے گا۔ کہا کہ کیا کرنا ہے؟ کہا کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی جتنی سنتیں ہیں، جو سنتیں آج دنیا میں چھٹی جا رہی ہے، ان سنتوں کو تو، بڑی بڑی سنتوں کو تو زندہ کر دے، تو وقت کا ابدال بن جائے گا۔ آج کتنی سنتیں ہمارے یہاں سے چھوٹ رہی ہے۔ گھروں میں کھانے بیٹھنے پر دسترخوان بچھانا، یہ سنتیں اب چھوٹتی جا رہی ہیں، تو اس پر عمل کر لینا۔ مسجد میں ہم روزانہ آتے جاتے ہیں، دن میں 5 مرتبہ آنا جانا ہے، تو الٹے پاؤں سے نکلنا، سیدھے پاؤں سے داخل ہونا، دعا پڑھ کے داخل ہونا، یہ معمولی سنتیں ہیں جس کو ہم بہت بڑی نہیں سمجھتے۔ بیت الخلاء میں جانا تو الٹے پیر سے جانا، سیدھے پیر سے باہر نکلنا، یہ کتنی سنتیں ہیں جس میں وقت خرچ نہیں ہوتا، آدمی کرتا جاتا ہے، لیکن اتنا عمل کر لینا۔ تو کہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں جو چھوٹتی جا رہی ہیں، ان سنتوں پر تو عمل کر لے، وقت کا تو ابدال بن جائے گا۔ اب یہ ہم میں سے ہر بندہ کر سکتا ہے، جتنا چاہے کرتے رہو۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا اتہاس
جن پنوں پر بیان کیا جاتا ہے، آپ کی تاریخ، آپ کی سیرت کو جن کتابوں میں بیان کیا جاتا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اتہاس 95% آپ کی سیرت بیان کی جاتی ہے، 95%، 5% اور 5%، 5% حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی میلاد کا ذکر کیا جاتا ہے، ورنہ 95% حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا ذکر کیا جاتا ہے۔ میلاد کا ذکر، آپ کا آنا، یہ تمام چیزوں کا، تو ضرورت اس بات کی ہے کہ 95% ہم حضور کے میلاد کو شریعت سے زندہ کریں۔ یہی تو میلاد ہے، حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، میلاد یہی ہے، حضور کی خوشی یہی ہے کہ جن سنتوں کو روزانہ چھوڑا جا رہا ہے ان سنتوں پر عمل کر لے، اس سے حضور کی روح خوش ہوگی اور حضور کی روح ہمارے لیے دعائیں کرے گی۔ یہی تو میلاد ہے ہمارے لیے کہ ہم روزانہ حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک سنت کو لانے کی کوشش کریں۔ خیر، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک عورت جس سے دودھ پیا وہ ثوبیہ ہے، جس کو آزاد کیا تھا ابو لہب نے۔ آج کل دودھ پینے میں بہت بے احتیاطی ہماری ماں بہنوں کی طرف سے یہ ہیں کہ دودھ پلاتے وقت یا تو ٹیلی ویژن چالو ہوتا ہے یا پھر موبائل میں غلط قسم کے پکچر وغیرہ یا غلط چیزیں عورتیں دیکھتی رہتی ہیں۔ وہ اثر صرف آپ اپنے بچے میں دودھ ٹرانسفر نہیں کر رہی ہے، ساتھ ساتھ دودھ کے ساتھ آپ اپنے عادات، اپنے اخلاق کو بھی بچے میں لے جا رہی ہے۔ بہت احتیاط کی ضرورت ہے۔ اگر کوئی مجھ سے نیبو مانگے، نیبو، تو میں اس کو یوں دوں گا تو صرف نیبو نہیں جائے گا، نیبو کے ساتھ اس کا کھٹا پن بھی وہ لے لے گا، کھٹا پن بھی نیبو کے ساتھ جائے گا۔ اسی طرح ایک ماں اپنے بچے کو صرف دودھ نہیں پلا رہی ہے، دودھ کے ساتھ ساتھ وہ اثرات بھی اپنے بچے کے اندر وہ ٹرانسفر کر رہی ہے۔ اس لیے ضرورت ہے کہ دودھ پلاتے وقت یا تو ذکر اللہ کریں یا قرآن کریم کی تلاوت کریں یا اس کو سنیں۔ بیجا چیزیں اپنے فون میں نہ دیکھیں جس سے بچے پر اثر پڑے۔ پھر ہم کہتے ہیں کہ ہمارا بچہ بگڑ گیا، ہمارا بچہ شریعت کو نہیں مانتا، ہمارا بچہ بے حیا بن گیا۔ وہ بے حیا بنے گا۔ حضرت مولانا معین الدین اجمیری چشتی رحمت اللہ علیہ، جب بہت سارے لوگوں نے ان کے ہاتھوں کلمہ پڑھا، کلمہ پڑھ کر کے جب گھر پر آئے، آ کر کے ماں سے کہا، ماں آج مجھ سے بہت بڑا کام ہو گیا ہے، بڑی خوشی کی بات ہے کہ کئی سو لوگوں نے میرے ہاتھ پر کلمہ پڑھا۔ ماں نے کہا، یہ تیرا کمال نہیں ہے، یہ تو میرا کمال ہے۔ جب بھی میں نے تجھے دودھ پلایا ہے بغیر وضو کے میں نے کبھی تجھے دودھ نہیں پلایا۔ تو ہماری اولاد کو اگر نیک بنانا تو ہے اس بات کی ضرورت ہے۔ آگے ضرورت ہے ہماری اولاد کو پاک دامن بنانا، باحیا بنانا۔ ہم بچپن میں اور لڑکوں کے ساتھ، اپنی اولاد کے ساتھ ایسا معاملہ کرتے ہیں کہ ان کی محبت میں، ان کے محبت کے جوش میں ہم وہ کام کر دیتے ہیں کہ اس کا پتہ بھی نہیں چلتا کہ یہ کتنی بڑی چیز بن جائے گی۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنا واقعہ بیان کرتے ہیں نبوت سے پہلے کا، کہ کعبۃ اللہ کی تعمیر کفار مکہ کر رہے ہیں۔ اب کعبۃ اللہ کی تعمیر کرنے کے لیے کفار مکہ جب پہنچے تو وہ لوگ کیا کرتے تھے کہ ننگے کعبۃ اللہ کی تعمیر کرتے تھے، کپڑے نہیں تھے۔ کپڑے اس لیے نہیں پہنے تھے ان لوگوں نے کہ ہمارے کپڑے حرام کمائی کے ہیں اور اللہ کا گھر بنانا ہے تو اللہ کے گھر کو بنانے کے لیے حرام قسم کے کپڑے استعمال نہیں کریں گے، ہم تو ننگے کعبۃ اللہ کی تعمیر کریں گے۔ تو وہ لوگ سارے کے سارے کفار مکہ قریش کعبۃ اللہ کی تعمیر کر رہے ہیں ننگے۔ بڑے بڑے لوگ آتے ہیں جاتے ہیں، پتھر اٹھاتے ہیں، چٹانیں رکھتے ہیں، علم کی کمی۔ خیر، حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پہنچے تو کہنے لگے کہ میں بھی اس تعمیر میں شریک ہونا چاہتا ہوں۔ تو ان لوگوں نے کہا کپڑے نکال دے حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا میں کپڑے نہیں نکال سکتا۔ کہا کہ نہیں، کپڑے نکال دو نا، تم سے بڑے بڑے اتنے بڑے لوگ کپڑے نکال کے کام کرتے ہیں نا، تم کیوں کپڑے پہن کے کام کرتے ہو، نکال دو آپ کپڑے۔ جب انہوں نے بہت اصرار کیا، زبردستی کی،
حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ یوں لنگی پر پہنچا تھا کہ حضرت بے ہوش ہو گئے. حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بے ہوش ہو گئے. یہ بات لکھی ہے حضرت مولانا قاری محمد طیب صاحب نے خطبات اسلام میں، خطبات حکیم الاسلام میں حضرت نے لکھی ہے کہ حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بے ہوش ہو گئے. کب ہوش آیا؟ جب کعبۃ اللہ کی تعمیر پوری ہو گئی تو حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ہوش آیا، کیونکہ اب ننگے پن کا کوئی مسئلہ ہی نہیں. تو آدمی جب اپنے آپ کو بچاتا ہے گناہوں سے تو رب العالمین کی مدد بھی شامل حال ہو جاتی ہے اور اس کو گناہوں کے بچنے پر مدد کرتی. جب ساری دنیا اپنے ہتھیار ڈال دیتی ہے تو اس وقت نظام قدرت وجود میں آتا ہے، اور جب نظام قدرت وجود میں آتا ہے تو اس بندے کو پوری دنیا مل کر کے بھی گناہ نہیں کروا سکتی. حضرت یوسف علیہ السلام جب سارے دروازے بند کر دیے زلیخا نے، یوسف علیہ السلام نے نیت کی کہ میں غلط کام نہیں کروں گا، بس حضرت یوسف علیہ السلام کی کوشش تھی بھاگنا. جب بچنے کے لیے بھاگے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا نظام اب قدرت میں آیا کہ ساری دنیا کے دروازے لاک ہو چکے، اب میرا نظام وجود میں آئے گا. تالے کھلتے گئے، یوسف باہر نکلتے چلے گئے. حضرت نوح علیہ السلام کو لوگوں نے ستایا، چند مسلمانوں نے اسلام قبول کیا. ساری دنیا ستاتے ستاتے تھک چکی، یہاں تک کہ کوئی اسلام قبول نہیں کر رہا ہے. حضرت نوح علیہ السلام اور پوری دنیا نے اپنے نظام پورا کر دیا. اب نظام قدرت وجود میں آیا کہ وجود میں آ کر کے اتنی سی کشتی 6 مہینے لگاتار پانی اوپر نیچے سے بہ رہا ہے، اتنی سی کشتی حضرت نوح علیہ السلام کی اس پانی کے مقابلے میں نوح علیہ السلام اور مسلمانوں کو لے کر کے نکل گئی اور سارے لوگ وہاں پر ڈوب کر کے مر گئے. یہ نظام قدرت کا وجود میں آنا. نمرود حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ستانے کی آخری حدیں پار کر چکا، یہاں تک کہ وہ مارنے کے لیے تیار تھا. آخر میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا نظام وجود میں آیا تو لنگڑے مچھر نے کام ختم کر دیا. یہ نظام ہے قدرت کا. حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری کوششیں کی، صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے توحید پر ساری کوششیں کی، سب کچھ کر کے فارغ ہو چکے، پھر بھی وہ لوگ ستا رہے ہیں. تو وہ لوگ ایمان کو چھوڑنے کی بات نہیں کرتے، یہاں تک کہ وطن کو الوداع کہہ دیا، سب کچھ ہو چکا. لیکن جب نظام قدرت وجود میں آ چکا تو فتح مکہ کی شکل میں سارے صحابہ داخل ہو چکے کہ اب یہ نظام قدرت ہے، آپ اس کو ہرا نہیں سکتے. اگر ہم ہارنا نہیں چاہتے تو ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم سنتوں پر عمل پیرا رہیں، توحید پر عمل پیرا رہیں. جب یہ تمام چیزیں ہو جائے گی ساری دنیا عزیز آ جائے گی اور مسلمان اوپر آ جائے گی. ضرورت اس بات کی ہے. 2 چیزوں کی ضرورت ہے آج. کوئی بندہ سنت پر عمل کیے بغیر ولی بن نہیں سکتا، اتنا یاد رہیں. کوئی کتنی بھی بڑی باتیں کرے، کتنی بھی بڑی باتیں کر ڈالے، لیکن اگر اس کی سنتیں چھوٹ رہی ہے تو وہ ولی بن نہیں سکتا. یاد رہے کہ یہ بات. اور دوسری چیز، کوئی بندہ کتنی بڑی بات کر لے لیکن اگر اس کے پاس ایمان نہیں ہے تو وہ مومن اس کا اعمال قبول ہو نہیں سکتے. حدیث میں ہے اس کا ذکر. اللہ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ کل قیامت کے دن جب رب العالمین بلائیں گے اور ایک عالم کو بلایا جائے گا، ایک شہید کو بلایا جائے گا اور ایک سخی کو بلایا جائے گا اور بلا کر کے ان سے پوچھا جائے گا یہ کام تم نے کیوں کیا؟ تو وہ کہیں گے کہ اللہ ہم نے اس کے لیے کیا. کہا کہ یہ جھوٹ ہے، تم نے اپنے آپ کے لیے کیا. تو توحید کی کمی کے لوگوں کے لیے تم نے کام کیا، مجھے راضی کرنے کے لیے نہیں کیا. تو اس توحید کی وجہ سے ان کا شہید ہو جانا بھی بیکار، عالم کا علم پھیلانا بھی بیکار اور ایک سخی کی سخاوت بھی بیکار ہو جائے گی. کہاں تیرے پاس توحید نہیں تھی، یہ تیرے سارے اعمال بیکار ہیں، تو جہنم میں چلا جا، پھینک دیا جائے گا.
تو توحید نہیں تو عمل قبول نہیں، اور حضور کی سنت نہیں تو عمل کتنا بھی بڑا وہ کر لیں عمل۔ کوئی آدمی غروب کے وقت میں نماز پڑھنا مکروہ ہے، فجر کی 4 رکعت پڑھنا ہے، 2 سنت نے 2 فرض۔ کوئی آدمی کہے کہ مجھے 6 رکعت پڑھنی ہے، اگر طریقے کے خلاف ہٹے گا کو کتنا بھی بڑا بزرگ ہوگا، تیری سنت قابل قبول نہیں، تیری نماز قابل قبول نہیں۔ یہ ہے کہ بس تو 4 رکعت پڑھ، 2 سنت پڑھنے دو تو فرض پڑھ۔ تو سنت کے بغیر کوئی بندہ ولی نہیں بن سکتا، نہ کوئی بندہ ایمان کے بغیر کتنے بھی اعمال کر لے اس کے اعمال قابل قبول ہو نہیں سکتے۔ تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کوشش کی، بس بچنے کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے پورا نظام بنا دیا۔ آج ہمارا مسئلہ کیا ہے؟ ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہم گناہوں سے بچنے کی کوشش نہیں کرتے، اور ہم کہتے ہیں بے احتیاطی بہت ہو رہی ہے۔ ضرورت اس بات کی ہمارا نوجوان کیسا لباس پہنتا ہے، ہماری ماں بہنیں کیسے لباس پہنتی ہے، بے احتیاطی کس درجے پر ہے، نہ ہم کہتے ہیں حیا والی زندگی چاہیے، وہ حیا والی زندگی نہیں مل سکتی۔ اسی کے لیے ضرورت ہے کہ ہم خود باحیا بنیں، اور باحیا بننے کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کوشش کی۔ پھر آپ نیک بن جاؤ نہ آپ حیا شروع کر دو۔ آپ کہتے ہیں کہ ہم یہ کرتے ہیں تو فلاں ہوتا ہے، مسلمانوں کی وہاں پر ویلیو اور عزت نہیں ہے۔ آپ باحیا بن جائے، وہ خود بخود آپ کو بلانے کے لیے آئیں گے۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم غریب تھے، ایک غریب گھرانے میں پیدا ہوئے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ کی امانت کے چرچا ہونے لگے۔ حضرت خدیجہ جیسی شریف عورت نے، اس وقت تو نبوت کا دعویٰ نہیں ہوا تھا، 25 سال کی عمر میں نکاح کا پیغام بھیجا کہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے نکاح کرنا چاہتی ہوں، اس لیے کہ ان کی پاک دامنی مشہور ہے، ان کی امانت مشہور ہے، ان کی صداقت مشہور ہے، بس میں ان کی صداقت اور امانت پر شادی کرنا چاہتی ہوں، بس مجھے یہی چاہیے۔ تو دولت بھی رب العالمین دے دے گا، آپ امین بن جائیے، آپ صادق بن جائیے، اپنے وعدے کے پورے کرنے والے بن جائیے۔ عبداللہ ابن ابی الحمصہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میرا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک معاملہ ہوا تھا نبوت سے پہلے۔ اس وقت میں نے کہا تھا کہ حضور آپ کے پیسے باقی ہیں، آپ کھڑے رہو، میں ابھی پیسے لے کر کے آتا ہوں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کھڑا کیا۔ 3 دن تک وہ آدمی تو بھول گیا گھر جا کر کے کہ میں حضور کو کھڑا کر کے آیا ہوں۔ 3 دن کے بعد اس کو وعدہ یاد آیا، تو وہاں آ کر کے دیکھتا ہے کہ حضور کھڑے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہیں تو کہنے لگا کہ اللہ کے رسول مجھے معاف کر دینا۔ اس وقت تو حضور نبی نہیں تھے، کیونکہ یہ نبوت سے پہلے کا معاملہ ہے کہ محمد مجھے معاف کر دینا، میں گھر گیا تو گھر جا کر کے میں اپنا وعدہ بھول گیا، مجھے معلوم نہیں تھا کہ آپ کھڑے رہے ہوں گے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم وہ فرماتے ہیں عبداللہ ابن ابی الحمصہ کہ مجھے صرف اتنا کہا کہ آپ نے مجھے تکلیف پہنچائی۔ 3 دن تک اپنے وعدے پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے رہے۔ آج وعدہ توڑنا ہو تو ہم سے کوئی سیکھتا ہے، حالانکہ وعدہ نبھانا ہم سے کوئی سیکھنا چاہیے۔ تو اس امانت کے بل بوتے پر نکاح کے رشتے بھی آئے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے یہ بات، آخری بات کہہ کر کے اپنی بات ختم کر دوں، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت سے پہلے بکریوں کو چرایا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں حضرت آدم سے لے کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تک کوئی نبی ایسا نہیں گزرا کہ جس نے بکریوں کو نہ چرایا ہو۔ حضرت خدیجہ نے یہ نہیں دیکھا کہ بکریوں کا چرواہا میری کیا پرورش کر پائے گا، نکاح کا پیغام بھیج دیا اس لیے کہ شریف ہے۔ آج کل ہماری ماں بہنیں نیک بندے کو پسند نہیں کرتی، داڑھی والے کو پسند نہیں کرتی۔ ان کو اعلان کر دینا چاہیے کہ میری قبر پر بھی کوئی داڑھی والا نہ آنے پاوے۔ بڑی کڑوی بات ہے لیکن دل سے لکھنے کے قابل ہے۔ ان ماں بہنوں کو اعلان کر دینا چاہیے کہ میری جنازے کی نماز بھی بغیر داڑھی والا پڑھائے۔ بڑا کڑوا جملہ ہے۔ بکریاں چرائی ہیں حضور نے، پھر بھی حضرت خدیجہ مالدار عورتوں میں سے تھی، اس نے نکاح کا پیغام بھیجا کہ میں اس بندے سے نکاح کرنا چاہتی ہوں۔ آج زمانہ کس حالت پر پہنچ چکا، یہی تو وجہ ہے کہ ہماری زیادہ تر عورتیں گھروں میں رہتی ہیں اور شادی کے لیے ہاں میں ہاں نہیں ملاتی، اور نوجوان طبقہ بھی اسی خواہش میں ہے کہ مجھے تو فیشنیبل عورت چاہیے، مجھے پردے والی نہیں چاہیے۔ دونوں جگہ سے کمزوری، ادھر شریف خاتون ڈھونڈتی ہے شریف مرد کو، اور آج کل
بدمزاج آدمی بدمزاج عورت کو ڈھونڈتا ہے. ضرورت ہے اس معاملے کو سنبھلنے کی، حالات بدتر سے بدتر ہوتے جا رہے ہیں. خیر، اس میں ایک بات پوشیدہ ہے کہ اونٹ کیوں نہیں چروائے نبیوں سے گائے کیوں نہیں چروائی، بھینس کیوں نہیں چروائی، نبیوں سے بکریاں کیوں چروائی؟ اس میں وجہ کیا ہے؟ وجہ اس میں یہ ہے کہ اونٹوں کو چرانا آسان ہے، گایوں کو چرانا آسان ہے، بھینس وغیرہ کو چرانا آسان ہے، بکریوں کو چرانا سب سے مشکل. کیونکہ گائے وغیرہ تو آپ ایک ہی حالت میں چلتی رہے گی. بکریاں کیسا ہیں؟ ایک کو پکڑو گے دوسری بھاگے گی، دوسری کو پکڑو گے تیسری بھاگ جائے گی، اور اس کو سنبھالنا ہے. تو یہ نبیوں کو بکریاں چروا کر کے یہ بات کا پیغام دیا کہ آپ دنیا میں جا رہے ہیں، آپ بکریاں چرائیں، آپ نبی بنیں گے تو آپ کے ساتھ بھی ایسا ہوگا. ایک امتی آئے گا، دوسرا نکلے گا، تیسرا آئے گا، چوتھا آئے گا. اس طریقے پر آپ لوگوں کو سنبھالیں، آپ امت کو سنبھالیں، امت کے ٹکڑے نہ کرنے دیں اور امت کو سنبھال کر کے تبلیغ کریں. تو یہ مبلغین حضرات کے لیے بھی ایک پیغام ہے کہ آپ اپنے یہاں پر اس طریقے پر لوگوں کو سنبھالیں، کسی کے عیب پر ہاتھ نہ کریں. تبلیغ کے کام کا اصول ملتا ہے کہ لوگوں کو جوڑ کر کے چلیں اور جوڑنے کے ساتھ ساتھ لوگوں کو اسلامی حمیت اور غیرت یاد دلاویں اور کہیں کہ اسلام کیا چیز ہے. کیونکہ تبلیغ یہ ایک زخم کا گھاؤ ہے، اندر کا زخم ہے، اندر کا باطن کا زخم ہے کہ باطن کا جو زخم ہوتا ہے اس کو نہ کھولا جائے گا نہ چھوڑا جائے گا. اگر مجھے یہاں پر کوئی پھنسی ہوئی ہے تو اس طریقے پر اس کا علاج کیا جائے گا کہ اس کو پردے میں رہ کر کے علاج کیا جائے گا اور اس کو چھوڑا بھی نہیں جائے گا، اس لیے کہ چھوڑوں گا تو زیادہ تکلیف بڑھے گی. تو زخم باطن کے زخم کی طرح تبلیغ کا کام ہے کہ اس کو نہ چھوڑا جائے گا نہ کھولا جائے گا، اس کو دبا کر کے علاج کیا جائے گا. تمام مسلمانوں کے جن حالات سے دوچار ہیں مسلمان اور غلط طریقوں پر جا رہے، اس سے ان باتوں کی کوشش کریں کہ کسی کی عیب نہ کھلے، کسی کا عیب نہ کھلے اور لوگوں کا علاج ہو جائے. ان باتوں کو مد نظر رکھیں. اخیر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں کہ ابدال کس کو بننا ہے. میں نے یہ سوال کیا تھا کہ مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے بیٹے سے کہا تھا بیٹا ابدال بننا بہت آسان ہے، جو حضور کی سنتیں چھوٹ رہی ہیں ان سنتوں کو جگہ دے دے تو ابدال بن جائے گا. تو آج کل سنتیں چھوٹ رہی ہے جمعہ کے دن کہف پڑھنا. تو کون نیت کرتا ہے کہ اب سے انشاءاللہ آج ہی سے ہم کہف پڑھنا شروع کر دیں گے؟ ایک سنت. دوسری سنت مسجدوں میں آنا سیدھے پیر سے، نکلنا الٹے پیر سے. یہ کون عمل کر سکتا ہے؟ یہ بھی ہے. اور ایک اور چیز، جمعہ کے دن اذان کے بعد کوئی کام نہیں کر سکتے، حرام لکھا ہے. یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعۃ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع. آپ دکان کھولے ہوئے تالا لگا دو، اب دکان پر کوئی چیز بیچ نہیں سکتے. مکروہ لکھا ہے، مکروہ تحریمی لکھا ہے اذان کے بعد. اور آج کل ہم جمعہ کے خطبے میں مسجد میں آتے ہیں تو یہ بھی ایک حضور کی سنت ہے کہ صحابہ اذان ہوتے ہی مسجد کی طرف دوڑ پڑتے ہیں. کون نیت کرتا ہے کہ آئندہ اذان سے پہلے ہم مسجد میں آنے کی کوشش کریں گے؟ آپ جمعہ کا خطاب کیا سمجھتے ہیں؟ یہ کوئی بکواس نہیں ہے، یہ حضور کی باتیں ممبر پر بتلائی جاتی ہیں. یوں تو ہمیں ملنے کا وقت نہیں ملتا، لیکن کم سے کم حضور کی سیرت، حضور کی باتیں، مسائل، یہ تمام چیزیں ہمارا میڈیا ہے اور یہ میڈیا ہمارے دل میں روحانی پاور پیدا کرے گا. اس لیے آئندہ سے نیت کریں کہ ہماری اذان انشاءاللہ مسجد میں ہوگی اور ہم مسجد میں چلے آئیں گے. اس میں یہ بھی ایک سنت ہے. ابدال بننے کے لیے بھی کام کر سکتے ہیں. تو انشاءاللہ نیت کریں کہ ہم اتنی چھوٹی چھوٹی سنتوں پر عمل شروع کریں گے. گھر میں کھانے بیٹھیں گے تو دعا کے ساتھ، اٹھیں گے تو دعا کے ساتھ، بیت الخلا جائیں گے دعا کے ساتھ، نکلیں گے دعا کے ساتھ. باقی باتیں انشاءاللہ آئندہ. اللہ تبارک و تعالی ان باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا